حضرت جو ہے کہاں آئے، کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، خود اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے جس نے مبعوث کیا رسول کو کس میں، امیین میں۔ امی کون ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امیوں سے مراد، کیونکہ مکہ جو ہے ام القرآ، تمام زمینوں کی ماں ہے، لہٰذا انہیں اس لیے امی کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر کا خیال یہ ہے کہ امی سے مراد کیا ہے، ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ فی الامیین، امیوں میں رسول کو بھیجا، رسولم منہم، اور انہی میں سے تھے، امیوں میں سے تھے۔ اب اگر کسی بندے کو بھیجا جائے کسی کام کے لیے، اگر وہ انہی میں سے ہوگا تو لوگ شاید زیادہ اس کی بات سنیں گے۔ اگر انہی میں سے نہیں ہوگا، اس کو ایک عرصہ دراز لگے گا ان بندوں کو سمجھنا، اور پھر بندے جو ہے اس بندے کو سمجھنے کے لیے بھی ایک عرصہ لگا دیں گے، بھی یار یہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرے گا، کیا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا دیا، تاکہ ان کے لیے عجیب بات بھی نہ ہو، تعجب بھی نہ ہو، یا پھر کیا ہے وہ یہ بھی نہ کہیں کہ اگر ہم میں سے بناتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ویسے بنایا اس لیے تبلیغ ہی نہیں ہو رہی، اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو لہذا انہی کے اندر سے ایک بندے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کر دی۔ تو گویا پتہ چلا کہ اگر معاشرے کے اندر سارے لوگ بھی خراب ہوں، ایک بندہ ایسا ہو جس میں یہ صلاحیت ہو، جس کو یہ عہدہ دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ عہدہ عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دیکھی، بلکہ یوں کہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے مکتب اہل بیت میں، شاید کسی دوسرے کے ہاں یہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا۔ ضرور اللہ بناتا ہے ہر چیز کو، اللہ ہی خلق کرتا ہے، اللہ ہی مالک ہے، میں نے پہلے دن کہا، اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، رازق ہے، بنانے والا ہے، اس کی ساری ملکیت ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے تمام ان عیوب اور تمام چیزوں سے یعنی مبرہ قرار دے دیا اور ان کو اس عہدے پہ فیض کر دیا، باقیوں کے اندر وہ چیزیں رکھ دی۔ یہ بات نہیں ہے اس طرح کی۔ ایسے ہو تو پھر فرشتے کسی کو اللہ تعالیٰ رسول بنا دیتا۔ فرشتوں نے بھی تو تقاضا کیا تھا خلافت کا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے لگے تھے وہاں سے بناتے، نہیں، اللہ نے وہاں سے نہیں بنایا، لیکن کہاں سے بنایا؟ فی الامیین رسولا منہم، امیوں میں مبعوث کیا ہے اور انہی میں سے رسول بنایا ہے کسی کو، ان لوگوں میں سے، کیونکہ آپ کا ظرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ اور کسی کا ظرف اس طرح کا نہیں تھا۔ اللہ نے نبوت کو ایسے ظرف میں رکھا، استاد علماء فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ایسے ظرف میں کسی پاکیزہ چیز کو نہیں رکھتا جو نجس ظرف ہو۔ یہ بھی ہمارا مکتب اہل بیت کا امتیاز ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں مشرک تھے، ہم کہتے ہیں نہیں، ان کے آباء و اجداد بھی مشرک نہیں تھے۔ اس زمانے میں جتنا ماننا چاہیے تھا اسلام کو یا کیا ہے خداوند کریم کو، وہ اتنا مانتے تھے جتنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے رکھے تھے، وہ ساری چیزوں کو جانتے تھے۔ یہ کہ آپ زیارت نامے میں پڑھتے ہیں فی اصلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ، یہ پاک صلبوں اور پاک رحموں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ظرف بھی کیا ہے، اتنا پاکیزہ تھا آباء و اجداد سے لے کر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک کمال پہ فائز تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبوت کو انہی میں سے رکھا اور انہی میں ہی اچھے اچھے لوگ موجود تھے۔ آپ کو پھر بعد میں حکم ہوا، یعنی آپ ایک مدت اپنے آپ کو منواتے رہے، پھر حکم ہوا کہ اب آپ اپنی رسالت کا اعلان کر دیں۔